الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کار نبوت کے لیے علماء کرام کا انتخاب فرمایا۔ علماء انبیاء علیہم السلام کے ورثاء ہیں۔ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے اور دین کی طرف بلانا یہ پیغمبر کا فرض منصبی ہے، لہٰذا دین کی دعوت دینا اور دین کی طرف بلانا یہ علماء کرام کا فرض منصبی ہے۔ دین کی طرف بلانا کیسے ہے، اس کا جو طرز قرآن کریم نے بیان فرمایا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ حکمت سے مراد دلائل قطعیہ ہیں اور موعظہ حسنہ سے مراد دلائل ظنیہ ہیں۔ قطعی اور ظنی دونوں دلائل پیش کرو اور دونوں دلائل کے ساتھ امت کو دین کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مد مقابل تمہاری بات نہ مانے اور تمہارے خلاف دلائل پیش کرے تو پھر اس کے ساتھ دلائل کا مقابلہ بھی کرو، اس کی دلیل کا جواب بھی دو۔ اگر کوئی تمہاری دلیل پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا جواب بھی دو۔ ہماری آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ اگر ایک فریق دلائل دیتا رہے اپنے مسلک کے اور مخالف کے ساتھ دلائل کا مقابلہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں دعوت۔ اور اگر ایک فریق دلائل دے اور دوسرا اس کے سامنے دلائل اس کے مقابل میں دے اور یہ دلائل کے جواب دے تو اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ تو شریعت میں دعوت بھی ہے اور مناظرہ بھی ہے، لیکن اصل طریق دعوت کا ہے اور بوقت ضرورت مناظرہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے طرز اپنا داعیانہ اور واعظانہ، مبلغانہ، ناصحانہ بنانا چاہیے۔ ضرورت پیش آ جائے تو مناظرانہ طرز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ مزاج وہ بنائیں اور بوقت ضرورت مناظرہ کا جو طریقہ اس کو بھی اختیار کریں۔ اور اگر مناظرہ غلط ہوتا، آپ تفسیر مدارک میں دیکھیں، علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرہ کیا ہے۔ اگر مناظرہ گناہ ہوتا تو اللہ کے نبی ابراہیم کبھی نہ کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر گناہ سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں۔ یہ دلیل تفسیر مدارک میں علامہ نصفی نے دی ہے کہ مناظرہ جائز ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ اگر مناظرہ گناہ ہوتا تو نبی کبھی نہ فرماتے، کیونکہ پیغمبر کبیرہ اور صغیرہ، بڑے اور چھوٹے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کام نبیوں والا ہے، عام کام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دعوت کا کام نبیوں والا کام ہے اور مناظرہ یہ نبیوں والا کام نہیں، اس طرز کو بدلنا ضروری ہے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام نے دعوت کا طرز اختیار فرمایا ہے،
اسی طرح بوقت ضرورت انبیاء علیہ السلام نے مناظرہ کا راستہ بھی اختیار فرمایا ہے۔ تو جو کام پیغمبر کرے وہی نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد آیا، آپ سورہ آل عمران کا شان نزول پڑھ لیں تو اس نجران کا جو وفد تھا عیسائیوں کا، انہوں نے سب سے پہلے اپنا ایک شاعر پیش کیا کہ ہمارے ہاں شاعری بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شاعری کا جواب دینے کے لیے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم ان کا جواب دو۔ تو حضرت حسان اشعار پڑھنے میں ان کے شاعر پر غالب آ گئے۔ تو پھر ان کو اپنی خطابت پہ ناز تھا، تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں خطیب بہت زبردست ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے خطیب نے خطبہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم ان کا جواب دو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ان کے خطیبوں پر غالب آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب دلائل کی باری ہے، تو الوہیت عیسیٰ پہ دلیلیں تم دو اور الوہیت اللہ پہ دلیلیں میں دیتا ہوں۔ اب یہ سورہ آل عمران کا شان نزول ہے، تو دلائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے۔ معلوم ہوا اگر باطل اپنے شعراء پیش کرے، اس کے جواب میں اپنا شاعر پیش کرنا یہ طرز نبوت ہے۔ اگر باطل اپنی خطابت کا لوہا منوائے تو مقابلے میں خطابت کے ساتھ دین کا کام کرنا یہ طرز نبوت ہے، اور اگر باطل دلائل لے کر مناظرے کی بات کرے تو اس کا اسی انداز میں جواب دینا یہ طرز نبوت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ہم لوگ اپنے حمد و نعت شعراء کے اوپر برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی مقرر شعلہ بیان خطباء پر برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم مناظرین کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی بات بڑی آسان سی ہے، اگر اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے لیے ہو تو شاعری بھی ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کے لیے ہو تو خطابت بھی ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہو تو دعوت کا ناصحانہ کام بھی ٹھیک ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ علماء اور طلباء ہیں، اپنے رخ کو ٹھیک فرمائیں اور بلا وجہ دین کے کام کرنے والے افراد کی مخالفت نہ کریں۔ ایک شخص نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ دیکھو یہ کون سا خطابت کا مسنون طرز ہے کہ ایک آدمی اسٹیج پہ کھڑا ہو جائے، رگیں اس کی پھولنی شروع ہو جائیں، بازو وہ چڑھانا شروع کر دے اور اچھل اچھل کے تقریریں شروع کرے، یہ کون سا سنت طریقہ ہے؟ میں نے کہا دیکھو یا اعتراض کیا نہ کرو، اور اگر کرو تو پھر اعتراض برداشت بھی کیا کرو۔ ہم تنقید کر لیتے ہیں اور جب کوئی تنقید کا جواب دیتا ہے تو اس کو اپنا مخالف مشہور کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں 10-15 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے آئیں اور بیان کرنے والا اسٹیج پر سوتا بھی رہے اور تقریر کرتا بھی رہے، یہ کون سا سنت طریقہ ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا کبھی ہم نے اس پر تنقید کی ہے اور کبھی آپ نے ان کے خلاف کہا ہے کہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ ان کے ساتھ آپ کو عقیدت تھی اور جذباتی خطیب کے ساتھ آپ کو نفرت تھی۔ کوئی آپ ایک واقعہ پیش فرما سکتے ہیں کہ لوگ تقریر سننے کے لیے آئے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے دوران سوتے رہے ہوں اور اٹھ کے بیان فرماتے رہے ہوں؟ میں مخالفت نہ ان کی کرتا ہوں نہ ان کی کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص جو جذباتی تقریر کرتا ہے اس کے اندر ایک درد اور کڑن ہے، اور جس بندے میں کڑن اور درد ہو اس کے بولنے کا انداز بدل جایا کرتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، لوگوں کو بلانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کے اندر درد ہے جو اس کو آرام نہیں کرنے دے رہا۔ اور یہ جو اسٹیج پہ سو گئے ہیں ان کے اندر بھی امت کا درد ہے، دن کو بھی جاگے ہیں رات کو بھی جاگے ہیں، اور اندر کا درد ایسا ہے جو سکون نہیں کرنے دیتا، اور امت کے اندر پھر بات فرماتے ہیں، اپنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ تو دونوں کو دین کا درد ہے، ایک کا لہجہ وہ تھا اور ایک کا لہجہ یہ تھا۔ میں دونوں لہجوں کا مخالف نہیں، میں دونوں کو دین کا حصہ سمجھتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بڑے اور کھلے دل کے ساتھ بات سمجھا کرو۔
تنگ دل کے ساتھ دین کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ میں پھر بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، دیکھو سید نفیس شاہ حسینی رحمہ اللہ تعالی ہمارے مسلک کے بہت بڑے شیخ طریقت بھی تھے اور بہت بڑے خطاط اور کاتب بھی تھے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ کر حضرت سید نفیس شاہ حسینی پر اعتراض کرے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے مہر مبارک دیکھی ہے، بہت سادی تھی، ہم نے حضور پاک کے والا نامہ اور خطوط مبارک دیکھے جو شاہان فارس اور شاہان روم کے نام تھے، وہ بالکل سادے تھے، اور حضرت شاہ صاحب کا خط دیکھو کتنا فیشنیبل ہے، کتنا سٹائلش ہے یہ خط، یہ تو مصنون طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا طرز تو بہت سادہ تھا، اور شاہ صاحب کیسے لکھ رہے ہیں؟ اب کوئی بندہ اس پر اعتراض نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت ہے اور ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ نفس مضمون ٹھیک ہونا چاہیے، خواہ خط کوفی ہو، خواہ خط نسخ ہو، خواہ خط نستعلیق ہو، مضمون ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح تقریر کا مضمون ٹھیک ہونا چاہیے، خواہ انداز جوشیلا ہو، خواہ انداز سریلا ہو، اور خواہ انداز بہت سادہ ہو۔ انداز کے بدلنے سے مسائل نہیں بدلتے، مضمون کے بدلنے سے مسائل بدلتے۔ ہمارے یہاں عذاب کیا ہے؟ ہم مضمون نہیں دیکھتے غلط ہے کہ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لہجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، اور اس پر کسی بزرگ کی مخالفت کر دیتے ہیں اور کسی بزرگ کی موافقت کر لیتے ہیں۔ مرکز اہل سنت والجماعت کا بحمد اللہ تعالی خاصہ یہ ہے، ہم اپنے اکابر علماء دیوبند میں سے کسی کی بھی تردید نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ان سب کا انداز ٹھیک ہے، کوئی اس طرز میں بات کرتا ہے، کوئی اس طرز پہ بات کرتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، دونوں ضرورتیں، اس میں انکار کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں یہ اپنا ایک ذہن بنا لیں کہ طرز تو ناصحانہ، واعظانہ، داعیانہ، مبلغانہ ہونا چاہیے، لیکن ضرورت پیش آ جائے تو مناظرانہ طریق کو خلاف شریعت کبھی نہ سمجھنا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض کام دین کے ہوتے ہیں لیکن وہ ذرا مشکل ہوتے ہیں اور ہم نے کرنے نہیں ہوتے، اس سے جان چھڑانے کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ نہیں کر سکتے تو کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرو نا، یہ تھوڑا ہے کہ آپ اس کی تردید اور مخالفت شروع کر دو۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات اس مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھیں اور اس میں بالکل کبھی رد و بدل نہ کریں اور اپنے مزاج کے اندر اعتدال پیدا کریں۔